اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد نبی کانفرنس، یاد نبی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، شہزادہ حضور حافظ، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت، امیر الخطبہ، امیر الخطبہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول. نعرہ تکبیر. آپ حضرات بیٹھ جائیں خاموشی کا مظاہرہ کریں. تشریف رکھیے تمام اسلامی بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیے. لگینا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، سرورے کونین کی سادگی اچھی لگی، سرورے کونین کی سادگی اچھی لگی. آج میں نے دل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج میں دل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی. خوش روی. السلام علیکم. دلکشی سب سے الگ ہے، روشنی سب سے الگ، روشنی سب سے الگ ہے، دلکشی سب سے الگ. آج میرے چاند کی ہے چاندنی سب سے الگ، روشنی سب سے الگ ہے، دلکشی سب سے الگ. آج میرے چاند کی ہے چاندنی سب سے الگ. اب بات یہ کرتے ہیں تو جھڑتے ہیں ان سے رحمت کے پھول، اور ذات بھی سب سے الگ ہے، بات بھی سب سے الگ، ذات بھی سب سے الگ ہے، بات بھی سب سے الگ. نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. حضرات، اب میں زیادہ وقت نہ لے کر عالم اسلام کے عظیم خطیب کی بارگاہ مریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ ایسا خطیب کی خطابت جس پر ناز کرے، بولو سبحان اللہ. وہ ایسا عالم کی علم جس پر ناز کرے، جس کو مٹانے کے لیے 22,000 یزیدیوں کا لشکر آیا
تو نتیجہ کیا نکلا کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین. کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین. پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہیں حسین. پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہیں حسین. اور میں غازی ملت کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے اس شعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے ان کو سید سجاد کر دیا. ارے اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، ارے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. میں اس عظیم شخصیت نبی سید الشہداء، اولاد غوث اعظم، نور نگاہ حضور محدث اعظم، شہزادہ حضور محدث اعظم، تاجدار فصاحت و بلاغت، امیر الخطبہ، قاطع نجدیت، ناصر کے مسلک اعلی حضرت علامہ سید الشاہ محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی الاشرفی الجیلانی. آئیے ان کا استقبال پرزور نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی ملت، زندہ باد، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. میلاد النبی مبارک ہو. First of all, I would like to congratulate Muslim Ummah for the birthday of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہم اس کے جنم کا دن منا رہے ہیں جس کی جنم بھوم ہمیں پکے معلوم ہے. وہ اور ہیں جن کی جنم بھوم بھی خیالی ہے. جب میرے نبی آئے صرف ابلیس کو تکلیف ہوئی. کعبہ مسکرانے لگا کہ میں پاک ہونے والا ہوں. آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے, آگ بجھ گئی. کیسر و کسرا ہل گئے. فرشتے مسکرا رہے ہیں, جنتی چیئرفل. ابلیس کو تکلیف ہو رہی ہے, آ گیا سب سے بڑی رکاوٹ. ایک دم آخری, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میچلیس پاورفل آ گیا. ایسا آ گیا جو موسیٰ جیسا بھی نہیں ہے کہ کوئی فرعون بنا سکوں. ایسا آیا جو ابراہیم کی طرح نہیں ہے کہ میں کوئی نمرود بنا سکوں. بہت محنت کروں گا, نمرود نہیں بنا پاؤں گا. ہاں, بے درود بنا سکتا ہوں. پریشان تھا, حیران تھا, دکھی تھا. تکلیف پہنچی, نبی کی میلاد سے تکلیف پہنچی. اب اگر ابلیس سے ملنا چاہتے ہو تو کسی ایسے سے مل لو جس کو میلاد سے تکلیف ہو رہی ہو. ہم میلاد مناتے رہیں گے اور دنیا سے ابلیس کو پہچانواتے رہیں گے. یہ بات میں ابلیس کو کہہ رہا ہوں بھائی, کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں. اور کوئی سمجھے گا میرے کو کہا ہے تو سمجھ جانا, کانٹیکٹ ہے. دیکھو, میں بندہ ہوں سب سے پہلے. I am slave of Allah Almighty first of all. ہم بندے ہیں اپنے رب کے, احسان مند ہیں اپنے رب کے. اس کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اذ بعث, یہ جو میں نے رسول کو بھیجا, یہ جو بے شک, یہ جو جنم, یہ جو پیدائش, یہ جو میلاد, یہ برتھ, انگریزی بھاشا بدل گئی. جنم کہیں گے ہندی میں, برتھ کہیں گے انگلش میں, میلاد کہیں گے عربی میں. ولادت, مولود, میلاد, یہ جنم کے معنی ہیں. تو یہ جو رسول کی میلاد ہے, اللہ کیا فرماتا ہے,
من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو اپنا رسول بھیجا. تو یہ نبی کی میلاد اللہ کا احسان، جو مانے مسلمان نہ مانے تو بے ایمان. یہ ہے رب کا احسان، کہہ رہا ہے قرآن. لقد من اللہ، تحقیق کی اللہ نے احسان کیا. اللہ کا احسان تم کیا جانو؟ تم اگر پہچان جاؤ تو دنیا میں ایک غریب آدمی بھی ڈھونڈے نہیں ملے گا. ایک غریب آدمی پکڑ کے لاؤ، وہ غریب نہیں نکلے گا جب ریسرچ کرو گے. ایک غریب آدمی آیا، میں نے کہا تم غریب ہو؟ کہا جی حضور غریب ہوں. میں نے کہا دے دے اپنا دونوں ہاتھ 1 لاکھ میں. دے گا؟ دے دے اپنی دونوں ٹانگ 2 لاکھ میں. نہیں دے گا نا. 3 لاکھ میں ہاتھ پیر نہیں دے رہا ہے. لکھپتی ہے کہ نہیں؟ اچھا میں نے کہا اپنا دماغ دے دے. جا بھاگو، میں تو 10 لاکھ میں بھی دماغ نہیں دوں گا. یہ دے دیا تو اس سر میں سودا کس کا ہوگا؟ یہ سر دے دیا تو عبادت کیسے کروں گا؟ مرفوع قلم بن کر نہیں رہنا ہے. اچھا تو 10 لاکھ میں دل دے دے. دل دے دیا تو دلدار کو کیا دوں گا؟ اچھا تو 5 لاکھ میں دونوں آنکھیں دے دے. بولے جا جا جا، یہ آنکھیں دے دوں گا تو قرآن کی آیتیں کون دیکھے گا؟ میں اپنی ماں کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ مرشد کا جلوہ کیسے دیکھوں گا؟ اور قسمت کے ساتھ دیا تو گنبد خضرا کیسے دیکھوں گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. سبحان اللہ. 60 لاکھ روپے میں مال نہیں دے رہا. میں نے کہا اچھا تو گردا ہی دے دے. کہا جا کسی بدعقیدے کا گردا لے، سنی بڑا دل گردے والا ہوتا ہے. 90 لاکھ میں بھی نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا اچھا اپنا پیٹ دے دے. اچھا اگر اپنا پیٹ دے دوں گا تو بھوکا کیسے رہوں؟ مر نہیں جاؤں گا. اپنی جان دے دے، 20 لاکھ لے لے. کوئی دے گا؟ 1 کروڑ میں اپنی باڈی کے حصے بیچ نہیں رہا. کروڑ پتی ہے کہ نہیں؟ فرض یہ ہے کہ گوڈاؤن میں مال رکھا ہوا ہے، بکا نہیں ہے. بھاؤ کروڑ کا ہے، مگر رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دل دے کے احسان کیا ہے، دماغ دے کے احسان کیا ہے، آنکھ دے کر احسان کا ہے، زبان دے کر. کسی کی جان بچا لو، یہ پیچھے تالاب ہے کوئی ڈوب رہا اور جا کے کوئی بچا لے، زندگی بھر احسان مانے گا. اللہ جانے واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ہمایوں ڈوب رہا تھا، کسی نے اسے بچا لیا. بولا ہمایوں تم نے مجھ پر احسان کیا، بول کیا مانگتا؟ بولے میرے 1 دن کی بادشاہ دے دو. دے دیا. ایسا کہتے ہیں کہ یہ احسان کا اثر. اگر یہ سانسیں ہماری، یہ جو آکسیجن اندر جاتی ہے، یہ نہ جائے ہم مر جائیں گے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو باہر آتی ہے نہ آئے ہم مر جائیں گے. 1 منٹ میں 30 مرتبہ ہم لیتے اور اندر کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں. 30 مرتبہ میرا رب 1 منٹ میں جان بچاتا ہے. گھنٹے میں کتنی بار؟ 70 برس کی عمر میں کتنے لاکھ مرتبہ رب نے جان بچائی. پھر بھی خدا نے نہیں کہا کہ میرا احسان ہے جو میں نے جان بچایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ارے اتنی بڑی زمین بچائی ہے، یہاں تو 1 ایکڑ کی زمین پہ لوگ مارا ماری کرتے ہیں، اتنی بڑی دنیا مفت میں بنا کے رب نے دے دیا. پھر بھی نہیں کہا میں نے احسان کیا. آسمان بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. سورج بنایا تو نہیں کہا میں نے احسان کہا. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اغواث، اقطاب، اوتاد، افضال، رقبہ، نقبہ،
صلحاء اولیاء سب کو بنایا بھیجا، اور یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا. آدم آئے، شیش آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا. عقل دیا ہم کو، زندگی دیا ہم کو، دل دیا ہم کو، جان دیا ہم کو، پھر بھی نہیں کہا بندو میں نے دل دے کے احسان کیا ہے، دماغ دے کے احسان کیا ہے. مگر جب میرا نبی آیا تو رب نے کہا میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، یعنی میرا نبی میرے دماغ سے زیادہ قیمتی ہے، میرے دل سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. من اللہ پہ آخر میں آؤں گا. اذ بعث فیہم رسولا پر توجہ، بھیجا. ایک بات دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہماری میں کہہ چکا ہوں، اسے پھر آپ کے سامنے اسے رکھنے کی خواہش ہے. چلا گئی الحمدللہ. آپ لوگوں نے رحم اللہ نہیں کہا. اس بات بھیجا، بے شک سنی عاشق رسول سچا مسلمان اس آیت سے یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی بے شک. تو کتنے بے وقوف لوگ ہوں گے جو میلاد کو بے شک نہیں بدعت. اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. اللہ کہے بے شک، ملا کہے بدعت. قرآن کہے بے شک، بے ایمان کہے بدعت. قرآن کی مانے یا ان کی مانے. اور بھیجا ہے تو بھیجنے میں 3 بات ضروری ہے. میں تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کرے یہ بھیجنا آپ کے بھیجے میں آ جائے، جو رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ کام آ جائے. ایک تو بھیجنے والا چاہیے. اگر بھیجنے والا نہیں ہے تو کون بھیجے گا؟ دوسرا آنے والا چاہیے. آنے والا نہیں تو کیا بھیجو گے؟ تیسرا پانے والا. پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ ایک بات اور سنو، تم نے 100 روپیہ بھیجا پرتاپ گڑھ، حالانکہ آج کل بھیجو گے تو اس میں کچھ ہوگا بھی نہیں. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے. تو بھیجنے والے آپ، بھیجنے والا بھیونڈی کا ہے، جانے والا 100 کا نوٹ ہے. پانے والی پرتاپ گڑھ میں اس آدمی کی بیوی ہے. یہ تینوں الگ الگ ہیں، کوئی کسی کی طرح نہیں. بھیجنے والا نوٹ کی طرح نہیں، نوٹ بیوی کی طرح نہیں. تو بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ. اور بندوں کی طرح تو اللہ رسول کی طرح نہیں، رسول بندوں کی طرح نہیں. رسول اللہ. اس میں 2 پوائنٹ بتانے کے لیے اپنی پچھلی بات کو اب دہرانے جا رہا ہوں.
بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، اور بندوں کی طرف ذرا 3 انگلی کر کے ملا، بیٹھے جہاں بیٹھے ہو، اوپر والی انگلی، بیچ والی، نیچے والی. اب دھیان دو، بھیجنے والا، آنے والا، بندوں کی طرف. اب تینوں ملا. بیچ والی انگلی کا تعلق ایک ہی سمجھ میں اوپر والی انگلی سے بھی ہے اور نیچے والی انگلی سے. سبحان اللہ، اے سبحان اللہ. رسول، آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو. خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو. خدا سے اسلام لو، بندوں کو اسلام دو. خدا سے زکات کا فرضیت لو، بندوں کو فرضیت دو. مناسک حج لو، بندوں کو مناسک حج دو. شریعت خدا سے لو، بندوں کو شریعت دو. خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو. خدا سے معرفت لو، بندوں کو معرفت دو. خدا سے فرائض لو، بندوں کو فرائض دو. خدا سے واجبات لو، بندوں کو واجبات دو. خدا سے حسن اخلاق لو، بندوں کو حسن اخلاق دو. خدا سے دستور زندگی لو، بندوں کو دستور زندگی دو. خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو. یہ مصطفیٰ تمہیں جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندے تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو. آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا. یہ بیچ والی انگلی کر کے دیکھو. بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ ملتی ہے. کھٹا کھٹ، پٹا پٹ، جھٹا جھٹ. کسی سورس کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی. بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹ کھٹ جھٹ سے مل جاتی. ڈائریکٹ، ڈائریکٹ، نو وسیلہ. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. کیا مطلب؟ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی، نیچے والی ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے. اے مصطفیٰ، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے، لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا. اب وہ مثال دوں گا کہ کسی چلتے ہوئے لوم میں بھی انکار کی ہمت نہیں. ڈھوٹا میں بدل دوں گا، نیا گٹھوا جوڑ دوں گا، لیکن ہمت نہیں کہ انکار کر دے اس مثال سے کہ جب رسول اللہ ملتے ہیں تب اللہ ملتا ہے. ایک چغل خور، چغلی کھانے والا پہنچ گیا اس کعبے میں تو دیکھتا کیا ہے؟ عمر ابن خطاب کعبے کی طرف پیچھ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اب کفر کی حالت میں ہے تو ادب کیسے کریں؟ اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نا. عمر ابن خطاب نے کلمہ جب تک نہیں پڑھا تھا کعبے کی طرف پیچھ کر کعبۃ اللہ کی طرف پیچھ کرنے والے یا رسول اللہ کی طرف پیچھ کرنے والے اسی حالت کے ہوتے ہیں. تو اب اگر یہ تم دیکھو کہ سونیری جالی کے سامنے کچھ لوگ پیچھ کیے ہوئے ہیں تو سمجھ جانا کس حالت میں ہے.
جا کے بولا ہے عمر تم نے کچھ سنا 39 ارب بکے مسلم 39 مسلمان ہو گئے. ہاں 39 دیکھا تو 39 جیسے کسی نے زخم پر نمک چھینک دیا. اگیا بیتال نہ چڑھائی کے گلوا پھلائی کی آنکھیا نکال کے چھٹیا چوڑی کئی کے تلوریا نکال کے ہوا میں لہرائی کے بولے کیا بولا تو 39 ہو گئے. اچھا 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا. 39 ہو گئے 40واں سمجھو تب آگے بڑھی. 40واں نہیں ہونے دوں گا تلوریاں نکال گی. 40واں. اب اگر کوئی بھیونڈی میں کہے 40واں نہ کرو سمجھ جانا کونی حالت میں ہے. جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا کس حالت میں تھے؟ زور سے کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا ڈائلاگ بولتے ہیں. جھگڑا مت کیا کرو، جب ڈائلاگ سنو سمجھ جایا کرو اوہ یہ حالت ماں ہے. چالیسواں نہیں ہونے دوں گا. اور ادھر رب کی رحمت دیکھ رہی ہے. کیا بولا تو؟ کیا سمجھدار تھے آپ؟ اٹھا تلوار نکال کے میرے حبیب کا مرڈر کرے گا، ہتیا کرے گا. 39 ہوئی گئے ہم نبی کو ختم کر دو گے 40واں نہیں ہوگا. اسٹینڈ اپ چل میرے حبیب تک. تو سمجھتا کیا ہے؟ تو مقدور ہے میں قادر ہوں، تو مجبور ہے میں جابر ہوں، تو مخلوق ہے میں خالق ہوں، تو محدود ہے میں لامحدود ہوں. ارے میں خدا، میں کبریا، میں کریٹر ہوں، میں سسٹینر ہوں، میں مینٹینر ہوں، میں رب العالمین ہوں. تیری حیثیت کیا؟ چل میرے حبیب تک. 40واں نہیں ہونے دے گا. چل 40واں تو ہی ہے. اور جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر 40ویں ہیں تو ہر سنی نے قسم کھا لیا ایران رہے نہ رہے، سوران رہے نہ رہے، ہم اس 40ویں کو نہیں چھوڑیں گے، اس 40ویں کو نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب؟ اے اللہ جب تو نے چاہا کہ عمر ابن خطاب تیرے قریب آ جائیں، اے اللہ جب تو نے چاہا کہ عمر ابن خطاب تیرے قریب آ جائیں تو کعبے سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بلایا؟ یہ نبی کے گھر کیوں پہنچایا؟ اسی لیے کہ ڈائریکٹ خدا تک جانا رسول اللہ کی شان ہے، اور دامن رسول اللہ پکڑ کے جانا مسلمان کی شان ہے. اب ہم نے عالم ارواح میں، عالم خیال میں یہ سوچا فاروق اعظم کاش آپ یہ بتا دیں آپ کو اللہ ملا کب؟ آپ کو اللہ ملا کب؟ ان کی زندگی زبان حال سے کہے گی ہاشمی سن، رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا کب. کیوں؟ تم کو نہیں معلوم؟ کعبے کے متولی اور اس کی کنجی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں آئے، مگر دھونس میری.
میں نے خود سب پہ قبضہ کر لیا. مکے کے سب سے بڑے گنڈے کا نام، سب سے بڑے مافیا کا نام ابو جہل ہے. ابو جہل سے زیادہ بدماش کوئی تھا نہیں. برابر؟ کسی کو برا نہیں لگ رہا نا ابو جہل کو کچھ کہتا ہوں؟ لگا تو میں پہچان جاؤں گا. سب سے بڑے بدماش کا نام ابو جہل ہے. وہ بھی ان سے ڈرتا تھا. بولو. کعبے پہ میں نے قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. موتا پہ قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. چھتین پہ قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. چاہے زمزم پہ قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. صفا مروہ پہ قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. مقام ابراہیم پہ قبضہ کر لیا، خدا نہیں ملا. جب نبی ملے تب خدا ملا. فاروق اعظم کی زندگی بول رہی ہے کہ موتا پہ قبضہ کیا، خدا نہیں ملا. کعبے پہ قبضہ کیا، خدا نہیں ملا. صفا مروہ پہ قبضہ کیا، خدا نہیں ملا. حرم پہ قبضہ کیا، خدا نہیں ملا. جب نبی ملے تب خدا ملا. بول رہی ہے زندگی. اور حضرت عمر دیوبندی والوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے اسلام کا درد رکھنے والوں، کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. آج کل ہمیں یہ قبضہ دکھا رہے ہیں. ہمارا قبضہ ہے، ہمارا قبضہ ہے. ارے تجھ سے پہلے تو یزید کا بھی قبضہ تھا. قبضے سے کیا ہوتا ہے؟ رافضیوں کا بھی قبضہ کعبے پہ، فاطمیوں کا قبضہ کعبے پہ، ابو جہل ابو لہب کا بھی قبضہ تھا. ہمیں ایمان لانے سے پہلے تو عمر کا بھی قبضہ تھا، مگر اللہ کسی کو نہیں ملا. ملا اس عمر کو جسے رسول اللہ ملے. پڑھے لکھے لوگوں کو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملے گا، انتظام. اور نبی کا دامن پکڑنے سے اسلام ملے گا، اسلام. اور یہ فن رب کا ہے. کیوں؟ یہ ایسی ویسی ذات نہیں ہے جو جلوہ گر ہوئی ہے. آج وہ مشیت الہی میں یہ ذات کیا ہے؟ خود خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہم بعد میں بتائیں گے کہ محدث اعظم کے نزدیک کیا ہے. ہم بعد میں بتائیں گے مجدد اعظم کے نزدیک کیا ہے. پہلے آپ خالق کائنات کے نزدیک، جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نزدیک کیا فرماتا ہے؟ لولا لما خلقت الافلاک. یہ محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان ہی نہ بنا. I created the skies because of you. لولا لما خلقت الدنیا. یہ محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا ہی نہ بناتا. اب ڈیٹیل میں چلو. رب نے اختصار میں کہا ہے، بندہ اس کی تفسیر پیش کر رہا ہے. لولا لما خلقت الدنیا. I created whole universe because of you. Whole universe، پوری دنیا تمہارے لیے. تو زمین کا فرش بچھا ہے رسول کے لیے، آسمان کا شامیانہ ہے رسول کے لیے، ستاروں کے چراغ جل رہے رسول کے لیے، سورج میں روشنی ہے رسول کے لیے، چاند میں چاندنی ہے رسول کے لیے، گنگا جمنا میں لہریں ہیں رسول کے لیے، ساگر کی گہرائی ہے رسول کے لیے، پروت کی بلندی ہے رسول کے لیے، جنگلوں کا سلسلہ ہے رسول کے لیے، وہ سطح ہے رسول کے لیے، فرش ہے رسول کے لیے، عرش ہے رسول کے لیے، دھرتی ہے رسول کے لیے، گگن ہے رسول کے لیے، آکاش ہے رسول کے لیے، پاتال ہے رسول کے لیے، نبیین ہے رسول کے لیے، صدیقین رسول کے لیے، شہداء رسول کے لیے، صالحین رسول کے لیے، ذرہ ذرہ رسول کے لیے، قطرہ قطرہ رسول کے لیے، تہرہ تہرہ رسول کے لیے، جبریل ہے رسول کے لیے، میکائیل ہے
रसूल के लिए, इस्राफील है रसूल के लिए, इजराइल है रसूल के लिए, आदम है रसूल के लिए, शीश है रसूल के लिए, नूह है रसूल के लिए, मूसा है रसूल के लिए, हारून है रसूल के लिए, शुएब है रसूल के लिए, अय्यूब है रसूल के लिए, याकूब है रसूल के लिए, इब्राहिम है रसूल के लिए, इस्माइल है रसूल के लिए, इसहाक है रसूल के, सारे नबी रसूल के लिए, हम है रसूल के लिए, तुम हो रसूल के लिए, गुलामाने रसूल भी हैं रसूल के लिए, और गद्दाराने रसूल भी हैं रसूल के लिए। Everything created by Allah Almighty because of you, my beloved prophet. मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। तुम्हें पैदा करना था, उससे पहले जमीन बनाया। अब उसको अपनी जबान में, हे महबूब, तुम्हारी मीलाद मकसूद थी, जमीन का फर्श बिछाया। तुम्हारी मीलाद मकसूद थी, आसमान का शामियाना लगाया। तुम्हारी मीलाद मकसूद थी तो सूरज को रोशनी दे दिया। तुम्हारी मीलाद के लिए चांद को चांदनी दिया। तुम्हारी मीलाद के लिए सितारों को रोशनी दिया। तुम्हारी मीलाद के लिए जमीन में पानी बनाया। तुम्हारी मीलाद के लिए हवा बनाया। तो ये धरती मीलादी है, ये आसमान मीलादी है, ये सूरज मीलादी है, ये चांद मीलादी है। अब अगर किसी को मीलाद पसंद नहीं तो मीलादी जमीन छोड़ दे, मीलादी आसमान के नीचे न रहे, मीलादी सूरज से रोशनी न ले। ये सारी कायनात रसूल के लिए बनी है। इसमें एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, अकट सच्चाई, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा विजय होती है। एक सत्य मात्र में कानून, कानून फितरत, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कि जो जिसके लिए होता है, अब ये जो है अब इसके लिए है, ये इसके लिए है ना, तो इसके रहने तक ये भी रहेगा। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता। मिसाल दे दूं, ये माइक कब तक रहेगा? जब तक हाशिमी रहेगा। उसको हटा के देखो इसका क्या हशर होता है। तो ये माइक हाशिमी के लिए है, तो जब तक हाशिमी है माइक रहेगा। आप लोग कब तक रहेंगे? कब तक? सुबह तक, फजर तक। अच्छा, मैं सलाम पढ़ के जाता हूँ, आप लोग फजर तक बैठो। बैठोगे? इसी से कानून मालूम हुआ, जो जिसके लिए रहता है उसी के रहने तक रहता है। और क्लियर करूं, ये माइक हाशमी के लिए है, उलमा हाशमी के लिए है। ये तमाम मुबल्लिगीन दावत इस्लामी जो यहाँ जलवागर है, ये हाशमी के लिए है। ये सुन्नियों का जो मजमा है, ये हाशमी के लिए है। ये जो स्टेज लगा है, ये हाशमी के लिए है। तो जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है स्टेज रहेगा, जब तक हाशमी है उलमा रहेंगे, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। जब सब, और जो हाशमी के लिए नहीं होगा वही जाएगा। कभी कभी वो तबीयतन चला जाता है, कभी कभी जरूरतन जाता है। भाई बैठे बैठे बड़ी देर से बैठा है, जरूरत पड़ गई तो उसके उठने का मुझे खुशी होती कि उठ के जा रहा है, इसलिए कि खुद भी बच रहा है और 5-6 को बचा रहा है। अगर मोहब्बतन बैठा रह गया तो बात गुस्ल तक पहुंच जाएगी। तो जो हाशमी के लिए है वो हाशमी के रहने तक रहेगा। माइक हाशमी के लिए है, कुर्सी हाशमी के लिए, हाशमी के लिए कुर्सी थी, हाशमी वहां से हटा कुर्सी सड़क गई। तो जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता। मेरे बैठने तक था तो मैं बैठा, नहीं तो चली गई। ऐसी कुर्सी पर
مخدوم اسلم کا خاندان بھروسہ نہیں کرتا، جو سڑک جایا کرتی ہے۔ ظالموں، تمہیں دنیا کی کرسی چاہیے، سنیوں کو اس کی ضرورت نہیں، ان کے پاس پہلے ہی سے آئیکل کرسی ہے۔ تو پھر میں آپ کو تازہ کر دوں، یہ مائک ہاشمی کے لیے ہے، جلسہ ہاشمی کے لیے ہے، مجمع ہاشمی کے لیے، علماء ہاشمی کے لیے، تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے اسٹیج رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، یہ جلسہ رہے گا، یہ تقریریں رہیں گی، یہ مشائخ رہیں گے۔ اور جیسے ہی ہاشمی چلا جائے گا، مائک ہٹا دیا جائے گا، اسٹیج اٹھا دیا جائے گا، فرش لپیٹ دیا جائے گا، مجمع چلا جائے گا، نظام درہم برہم۔ ایسے ہی ہوگا نا جب آدمی چلا جائے گا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب یہ زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، چاند تمہارے لیے ہے، دھرتی تمہارے لیے ہے، گگن تمہارے لیے ہے، سورج تمہارے لیے، آکاش تمہارے لیے، پاتال تمہارے لیے، یہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے۔ تو جب تک نبی ہے زمین رہے گی، جب تک نبی ہے آسمان رہے گا، جب تک نبی ہے سورج رہے گا، جب تک نبی ہے چاند رہے گا، جب تک نبی ہے کائنات رہے گی، جب تک نبی ہے دنیا رہے گی، جب تک نبی ہے سمندر رہے گا، جب تک نبی ہے پروت رہے گا، جب تک نبی ہے سنی رہے گا، جب تک نبی ہے اسلام رہے گا، جب تک نبی ہے ولی کا نعرہ رہے گا، یہ ساری چیزیں نبی کے لیے ہیں۔ تو جب تک نبی ہے کائنات ہے، اور جب نبی نہیں رہیں گے تو قیامت ہے۔ آج آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہتا ہوں، یہاں تو عجیب ماحول ہے کہ کہیں ہم نہ بٹھا پا رہے ہیں، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ میں تو سوچا تھا کہ یہاں جمعہ ہی میں ایسی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن یہ تو جمعہ کا ریکارڈ قائم بنا رہی ہے کہ سنیوں کا ہر دن نبی کا کرم ہو جائے تو جمعہ ہی جمعہ ہے۔ کیا بولوں؟ اب میں جانتا ہوں میری ماں بہنیں بھی دلچسپی لے رہی، ہم انہیں بٹھا نہیں سکے، ان کے لیے جگہ نہیں بنا سکے، لیکن مکانوں میں سے برابر کھڑکی کھول کے تو وہ بھی سنتی ہوں گی، سنی ماں بہنیں تو دل کھول کے سنتی ہوں گی۔ اسی میں ایک عورت نے پوچھا دوسری عورت سے، بہن کیا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ ہاشمی میاں بول رہے ہیں۔ ہاشمی میاں بول رہے، دکھائی تو نہیں بولتے، تیرے کو کیسے معلوم؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں۔ ارے نیک بخت، بغیر دیکھی اتنی بھاری قسم کا بہو رہی ہے، سمجھائی گئی کا اتنا بھی تیرے اندر دماغ نہ ہے۔ تو کا پتہ نہیں پوسٹر نکلا رہا، نہیں معلوم سالہ مجموعہ نہیں تقریر سنے آ رہا ہے، جتنی سجاوٹ، یہ چہل پہل، یہ بھیڑ بھاڑ، یہ سب ہاشمی کے لیے ہے۔ سمجھ، ہاشمی نہ ہوتے مجموعہ نہ ہوتا، مائک سے آواز نہ نکلتی، کمیٹی والے دوڑا ہی لیتے، ورنہ کہیں کہ اگر کوئی نہ آئے کہتا ہے ہاشمی آئیں گے، ہاشمی آئیں گے، ہاشمی نہ آئے، جنریٹر بجھائی کے
बत्ती काट के सेक्रेटरी भाग जाता, बिजली काटता, हाथ में बैटरी, जेब में सेक्रेटरी, भाग जाता अगर हाशमी ना होते। अरे देखना इतना बड़ा मजमा, ये मजमा सबूत है कि हाशमी है। माइक की आवाज सबूत है कि हाशमी है। हाशमी ना होता तो माइक ना होता, हाशमी ना होता तो मजमा ना होता, हाशमी ना होते तो जलसा ना होता। जलसा हो रहा है, हाशमी है। माइक बोल रहा है, हाशमी है। मजमा बैठा है, हाशमी है। तो हाशमी मियाँ दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, माइक की आवाज सुन के हाशमी को मानूंगी। तो एक दरिद्र गैलो गुस्ताखो, कान खोल के सुन लो, हमें नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को। जब तक सितारों में रोशनी रहेगी, मेरे मुस्तफा की जिंदगी रहेगी। जमीन है तो नबी है, आसमान है तो नबी है, धरती है तो नबी है, समंदर है तो नबी है। जब कायनात जिंदा है तो इसमें मेरा नबी भी जिंदा है। कभी तो एक जिंदा ने सुन्नियों में जिंदगी डालने के लिए डंके की चोट पर कहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। तो जब तक कायनात है नबी है, जब तक हाशमी है जलसा है, जब तक हाशमी है जलसा है, जब तक नबी है दुनिया है। हाशमी गया तो जलसा गया, नबी गए तो दुनिया गई। अब तो जिंदा मानो। और जब हाशमी चला जाएगा तो पथ लपेट दिया जाएगा, शाबियाना हटा दिया जाएगा, फिर निजाम दरहम बरहम। और जब नबी चले जाएंगे तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, निजाम दरहम बरहम। तो रसूल के रहने का नाम वजूद है और ना रहने का नाम कयामत। उलमा ने कहा हाशमी कयामत अचानक आएगी, कयामत अचानक आएगी। मैं समझ गया मेरा नबी अचानक जाएगा, मेरा नबी अचानक जाएगा। अभी गया नहीं है, अभी जगह बदली है, अभी है। अंता फीहिम, कुरान में है अंता फीहिम, तुम उनमें हो, उम्मत में तुम भी हो। कैसे अजाब आए उसमें तुम भी तो हो मेरे हबीब, तुम्हारे होते अजाब नहीं आएगा। अब जब हैं तो जो जो उनके लिए है वहां वहां है। मैं माइक के लिए हूं तो माइक कह रहा है आप हैं। ये मुबल्लिगीन बैठे हुए इनके पास हूँ, अगर मैं आप ही के लिए हूँ तो मैं इनमें भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अबे हूँ और हैं बोलना, थे तो बोल नहीं सकते, थे तो कलमे में भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, थे तो नहीं बोलते ना। अबे कलमे में है मानता है और घर में थे। जब तू कलमे का वफादार नहीं हुआ, कलमा का नहीं हुआ तो बलमा का क्या होगा। अब अगर मीलाद का जो दूसरा पहलू है और आखिरी, कि सब मीलाद से खुश क्यों नहीं है। कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई सीरतुल नबी जलसा कर रहा है, ये मीलाद नबी क्यों नहीं करते।
نہیں بھی کیا تو انکار نہیں ہے ہمیں. ہم نے کسی جلسے کا نام کچھ اور رکھ دیا لیکن میلاد النبی سے ہمیں انکار نہیں ہے. غوث اعظم کانفرنس کرتے ہیں سرکار غوث پاک کے لیے, وہاں ہم نے میلاد لفظ نہیں رکھا, لیکن اپنے ہر جلسے کا نام ربیع الاول میں تو الحمدللہ میلاد. اور اگر ہم کسی اور موضوع سے بھی کریں, آمد مصطفیٰ کانفرنس, وہ بھی مقصد نور وہی میلاد بانداز دیگر. آمد پیدائشی تو ہے. سب کیوں نہیں احسان مانا. اللہ کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا. ابے جب اللہ قرآن میں کہہ رہا میں نے احسان کیا تو مان احسان, مانتا کہ نہیں؟ The favor of Allah Almighty upon believers. سب کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں آج پر غور کرو تو ہی پتہ چل جائے گا سب مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب پر احسان کیا ہی نہیں. اللہ کا احسان سب پر نہیں ہے. من اللہ علی المومنین. اللہ عالم الغیب ہے نا, اسے معلوم ہے کہ جو بے ایمان ہے وہ احسان مانے گا نہیں. تو بولے میں نے تم پہ کیا ہی نہیں, میں نے تو ایمان والوں پہ احسان کیا. تو اب اگر میلاد النبی کو کوئی بندہ احسان مانے تو سمجھ جانا مومن ہے. مومن نام رکھنے سے مومن نہیں بنو گے. عشق مصطفیٰ کی آگ میں دل کو جلا ڈالو, مومن کامل بنو گے. مومن کامل بنو گے. لقد من اللہ منا احسان کیا, من اللہ اللہ نے احسان کیا علی المومنین. تو بھیونڈی والوں, جب اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے صرف ایمان والوں پہ احسان کیا ہے, تو یہ 12 ربیع الاول کا احسان تو ایمان والے ہی مانیں گے. اب جو احسان نہ مانے جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا لسٹ کے باہر ہے. لسٹ کے باہر. مومنین میں ہوتا تو احسان مانتا. اور یہ ہمارا احسان ہی ہے جو ہم بڑے ادب سے کھڑے ہو کر اپنے نبی کو سلام پیش کریں. یہ اعتراف ہے, عملاً ہمارا اعتراف ہے احسان کا. پتہ نہیں ہم کیسے بیٹھے رہے جلسے میں, کوئی بیٹھنے میں چوک ہو گئی ہو, بھول ہو گئی ہو, بس میں رسول محفل مصطفیٰ میں کہنے میں, اٹھنے میں, کھڑے ہونے میں, بیٹھنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو, تو اتنا بہترین سلام پیش کرو کہ سرکار کی رحمت راضی ہو جائے. تو ہر سمجھدار آدمی جب بڑے دربار میں دیر تک بیٹھتا ہے, بڑے دربار میں دیر تک بیٹھتا ہے, تو معافی مانگ کے نکلتا ہے. اے بھائی کچھ بیٹھنے بیٹھنے میں کھائے پیے میں غلطی ہو گئی تو معاف کرنا. ابے یار منتری سے تو معافی مانگ لے, سنتری سے مانگ لے, پردھان منتری سے مانگ لے, اور اللہ کے نور سے. اس کی محفل میں بیٹھے تھے, ادب سے بیٹھے نہیں بیٹھے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, جانے انجانے, تو ہم کھڑے ہو گئے. اللہ دیکھو رسول مدینے میں بھیونڈی میں کھڑا ہے. ابے جب دور ہے, ٹچ نہیں ہے, قریب نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ درود و سلام فرشتے لے کے پہنچا دیتے ہیں. تب دور نزدیک کا کیا پرابلم رہا؟ ڈیوٹی پہ فرشتے لگے ہیں. ابے تیرے رشتے نہیں لگے ہیں, اللہ کے فرشتے تو لگے ہیں. اب اللہ کے سسٹم پہ بھی بھروسہ نہیں. ارے نبی ہم نے درود و سلام جو محتاج کا ہے, 70,000 فجر میں, 70,000 مغرب میں فرشتے آتے جاتے ہیں, اور جس کو ایک بار بھیج دیا جاتا ہے اس کو زندگی بھر نہیں بھیجا جاتا. اللہ روز پیدا کر کر کے فرشتے بھیج رہا ہے. یہ درود و سلام بھیج کر
ہم نبی کا درجہ نہیں اپنی عقیدت کا لیول بڑھاتے ہیں. کیا تم کا دکھائی دیتے نبی؟ دیکھتے ہو نبی کو؟ ارے میرے بابا وہ بات کرو جو ہم لوگ اسٹیٹ سے بولتے ہیں، وہ مت بولا کرو جو پلاننگ تم کرتے ہو. کائے کو میرے منہ میں اپنے الفاظ ڈالتے ہو؟ ہم سنی مسلمان نبی کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوئے. بھیونڈی میں یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ نبی آتے ہیں تب ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہاں میں چاہے نہ ہو، ان کی مرضی، کسی کا باپ نہیں روک سکتا آنے سے. ہمیں بھیمڑی کی قبر میں آنے سے روک نہیں پائے، میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ دوسروں کے گھروں میں جانے والا رسول، دو گز زمین میں جانے والا رسول اتنی لمبی چوڑے میدان میں نہیں آئے گا، روک لو گے؟ ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ آتے ہیں، آتے ہیں، ان کی مرضی. ہم بچھائے کرسی سے ہم اٹھ گئے، ہمیں بیٹھی ہیں، ان کی ہے. آؤ نہ آؤ آپ کی مرضی، آئی جاؤ، یہ تو ہمارا مرضی چلے گی، آپ کی مرضی. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر میلاد میں نبی آتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں. آدم کے سامنے اکڑنے والا نہ روک سکا تو پیچھے پیچھے چلنے والے کیا روکیں گے؟ آدم کے سامنے اکڑنے والا نہ روک سکا، یہ پیچھے پیچھے چلنے والے. جب کفگیر نہ روک پاوے تو چمچا روکے. پھر کیا ہے؟ آج میں پول کھول دوں، بعد میں مارو گے چلے گے. ہمارا حال تو وہی ہے جو صوفی کبیر کا تھا. کبیرہ کھڑا بازار میں، مانگے سب کی خیر، نہ چاہوں سے دوستی نہ چاہوں سے بیر. تو پٹائی نہ کرنا، لیکن میں بتا ہی دیتا ہوں آج ایک اندر کی بات کہ یہ ہم لوگ کھڑے کیوں ہوتے ہیں. شاید سنیوں کو بھی پتا نہ ہوگی کیوں کھڑے ہوتے. آج لو پتا ہو جائے تاکہ لاپتا سے تم الگ ہو جاؤ. اب پوسٹر میں نام نہ ہے، لاپتا. وانٹڈ کے بجائے ایکسپٹڈ میں آ جاؤ. بہت پہلے کی بات ہے، برسوں پہلے کی بات. میلاد ہو رہا ہے، 100-200 آدمی بیٹھے ہوئے میلاد شریف پڑھ رہے. منظوم نظر آئے عقیدت، حضور کے نور کا وجود، اس کی روانگی، اس کی جلوہ گری، اور ہمیں طیبہ اور پشتہائے مبارکہ سے اس کی منتقلی، اور پھر اس کا ظہور. حضرت آمنہ کے حمل کے دور میں عجائبات، مشاہدات، مغیبات، اس کا ذکر کبھی منظوم، کبھی منصور، کبھی نثر میں، کبھی نظم میں. میلاد ہو رہا، سارے لوگ بیٹھے، سارے سنی بیٹھے. اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی. کیا مطلب؟ نبی آ گئے، نبی آ گئے محفل میں. سارے سنی بیٹھے رہے، لیکن اسی محفل میں ایک ولی تھا. ولی نے نبی کو دیکھ لیا، ولی کھڑا ہو گیا. پھر سے سنو، میلاد کی محفل لگی ہوئی ہے، میلاد پڑھا جا رہا ہے، سرکار تشریف لائے، سنی سب بیٹھے رہے. اسی میں ایک ولی تھا، ولی نے نبی کو دیکھا، ولی کھڑا ہو گیا. اور جب ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے ولی کو کھڑا دیکھا، سنی کھڑے ہو گئے. راز کھل گیا، ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوئے ہیں،
ہم ولی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے محدث اعظم کو کھڑا دیکھا, ہم نے سید العلماء کو کھڑا دیکھا, ہم نے حسن العلماء کو کھڑا دیکھا, ہم نے شیخ اہل سنت کو کھڑا دیکھا, ہم نے صدر الشریعہ کو کھڑا دیکھا, ہم نے حافظ ملت کو کھڑا دیکھا, ہم نے مفتی اعظم کو کھڑا دیکھا, ہم نے حجت الاسلام کو کھڑا دیکھا, ہم نے اعلیٰ حضرت کو کھڑا دیکھا, ہم شبیہ غوث اعظم علی حسین کو کھڑا دیکھا, سلطان الواجدین احمد اشرف کو کھڑا دیکھا, سرکار کلا کو کھڑا دیکھا, ہم نے مہاجر مکی کو, امداد اللہ مہاجر مکی کو کھڑا دیکھا, شاہ ولی اللہ کو کھڑا دیکھا, عبدالعزیز کو کھڑا دیکھا, مخصوص اللہ محدث دہلوی کو کھڑا دیکھا, ہم نے فضل امام کو کھڑا دیکھا, فضل حق کو کھڑا دیکھا, عبد القادر بدایونی کو کھڑا دیکھا, ہم نے ولی کو کھڑا دیکھا, ولی نے نبی کو دیکھا, سنی نے ولی کو دیکھا. دھملی والے بتاؤ, تم نے سید العلماء کو کھڑا دیکھا ہے کہ نہیں؟ اسد العلماء کو, اشرف العلماء کو کھڑا دیکھا کہ نہیں؟ حامد اشرف صاحب کو کھڑا دیکھا ہے نا؟ یہ سب ولی ہے. انہیں ہم نے کھڑا دیکھا, ہم بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے نبی کو دیکھا, غوث نے نبی کو دیکھا کھڑے ہوئے, قادریوں نے عبد القادر کو دیکھا کھڑے ہوئے, غریب نواز نبی کو دیکھا کھڑے ہو گئے, چشتیوں نے اجمیری تاجدار کو دیکھا کھڑے ہو گئے, مخدوم صابر نے نبی کو دیکھا کھڑے ہوئے, اور صابری نے صابر کو دیکھا کھڑے ہوئے. تو ولی کو دیکھ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں. پھر سنو, میلاد ہو رہا تھا, نبی آ گئے, سارے سنی بیٹھے, ایک ولی تھا, ولی نے نبی کو دیکھا, ولی کھڑا ہو گیا, ولی کھڑا ہو گیا, سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہے, سنی کھڑے ہو گئے. تو میلاد میں نبی آتے ہیں, ایک ولی تھا, اس نے دیکھ لیا, ولی کے دیکھنے سے ولی کھڑا ہوا, ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے ولی کو دیکھ لیا, سنی کھڑے ہو گئے. اور جن کے اجتماع میں نبی جاتا نہیں, ولی ہوتا نہیں, وہ کاہے کو کھڑے ہو؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دیکھو, انفسہم سے پہلے جب مین آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر مولانا قاسم نانوتری کیا کہتے ہیں؟ حکایت آئی تھی, تحذیر الناس میں یہ ذکر کیا انہوں نے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, من انفسہم. اور یہاں کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ کہتے ہیں کہ جب من کے صلہ کے ساتھ انفس آئے تو اقرب کا معنی پیدا ہوتا ہے, قریب, ترین کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. Our beloved prophet is nearest more than our souls. میرا نبی مومن سے اس کی آتما سے ادھک قریب ہے. بھیونڈی والوں پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو, بتا دو تمہاری آتما تم سے کتنی قریب ہے. تمہاری جان 24 گھنٹہ لیے گھومتے رہتے ہیں, میری جان میری جان. بتا تیری جان تجھ سے کتنا قریب ہے. پھر کیا بولے, جان حضرت جان ٹانگ میں ہے, کاہے گوڑ میں, پیروا میں جان ہے. کیسے تیرے کو معلوم؟ کہ حضور ہم کھتوا میں جاتے ہیں تو کانٹا چبھا جان نکل گئی, ہم سمجھ گئے کہ پیر میں جان ہے. تب ایک لڑکا بولا نا مولا تجربہ دوسرا ہے, ہاسپٹل میں جب سوئی لگی میرے ہتھوڑوں میں تو میری جان نکل گئی. حضرت جان ہاتھ میں,
تب تیسرا بولا جائے جو ہے حضرت مرضی بھائی نہیں بتائی گئی. امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں اس کی جان کہاں لٹکی ہے اٹکی ہے. ہم کا بتائیں ہماری جان ہم سے کتنا قریب ہے. ارے پہاڑ پر سے گرا بچ گیا, کھٹیا پر سے گرا مر گیا. ابھی اتنے اوپر سے گرا جان نہ گئی, اور کھٹیا پر سے گرا کھٹیا کھڑی ہو گئی. نہیں پتا ہے کہ جان کتنا قریب ہے. ہاں یہ پوچھو تو ہر شرط کتنا قریب تو ہم بتا سکیں. اور جان کتنا قریب ہے آج تک نہ کوئی جان سکا. اب ان سے پوچھ کہ جب ہم 2 ہاتھ دور والے کو پکارتے ہیں, 5 ہاتھ دور, 10 دور, یہاں میں ہوں آپ لوگ بیٹھے کرسی پر, ہم پکار سکتے ہیں, کوئی برا نہیں مانے گا. ابے 10-12 ہاتھ دور والے کو پکارو تو جائز ہے. اور وہ نبی جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے اس کو جب چاہو پکارو, جہاں سے چاہو پکارو, لیکن پکارے گا کون؟ جان سے زیادہ قریب مانے گا کون؟ یہ بھی قرآن نے فائنل کر دیا, النبی اولا بالناس. نہیں بالناس نہیں, النبی اولا بالمومنین. ایمان والوں کی جان سے قریب ہیں, احمد رضا کی جان سے قریب ہیں, نقی علی کی جان سے قریب ہیں, امجد علی کی جان سے قریب ہیں, سید محمد کی جان سے قریب ہیں, حشمت علی کی جان سے قریب ہیں, حامد اشرف کی جان سے قریب ہے, سنیوں کے بچے بچے کی جان سے زیادہ قریب ہے. اور جب وہ ہم سب کی جان سے قریب ہیں اور یہ ہم جان گئے, جب ہم یہ جان گئے کہ ہمارے آقا مولا ہماری جان سے زیادہ قریب ہے, تو کیا دور کہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر ایک تھپڑ مار دو تو سزا کم ہے, اور کوئی کی جان مار دو تو سزا بڑی بھاری ہے. کاہے اسی جان سے زیادہ قریب میرا حبیب ہے. وہ کاٹ دو جہاں سے نبی دور ہے, پرواہ نہیں, سزا کم ہے. لیکن اگر کسی کی جان تم نے لیا, کسی مومن کی جان تم نے لے لیا, ہتیا کر دیا کسی انوسنٹ کا, نردوش کی ہتیا کر دیا, ایمان والے کی, تو تم نے یہ 2 ظلم کیا. اس کی جان چھین لیا جس جان سے میرا نبی کریم. اب اس جذبے سے, اس عشق کی نئی چمک دمک کے ساتھ اب اس موڑ پر جب ہم آ گئے ہیں کہ نبی ہیں, دنیا ہے تو نبی ہیں, مومن سے قریب ہیں اور جان سے زیادہ قریب ہیں, تو کھڑے ہو جاؤ ادب و احترام کے ساتھ, اور جو جان سے زیادہ قریب ہے اسے صلاۃ و سلام پیش کرو. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا نبی سلام صلوات اللہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ راہی. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ
والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وہ جو باندرا میں تقریر تھی باندرا حضرات اعلان سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ایک اعلان سماعت فرمائے. 4 فروری جشن میلاد النبی کے موقع پر دعوت اسلامی کا عظیم الشان رات بھر کا اجتماع بھیونڈی انور بوبرے ہال نظام پورہ میں ہوگا. آپ لوگ ربیع النور کو وہاں شرکت فرمائیں. اعلان سماعت فرمائیں. ایک اعلان سماعت کرنے کی تاجدار حرم کانفرنس 10 فروری کو مقرر خصوصی حضرت علامہ سید شاکر حسین نظوی صاحب کی بلا بمقام آزاد میدان وٹھل نگر میں منعقد ہوگا. آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر بچوں اور بچیوں کی اجتماعی عقد خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. مراٹھی اسکول گراؤنڈ نئی بستی کلیان روڈ. آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 100 روپے میں 4 سیٹی یہاں پر حضور غازی ملت کی یہاں پر موجود ہے. آپ حضرات کو دستیاب کر لیں. کیا نام ہے حضرات نظام پورے میں ہاشم میاں کا بیان ہوا تھا. وہاں کی سیڑھی الحمدللہ ہم دونوں گیٹ پر مل رہی ہے. آپ حضرات اس کو حاصل فرماتے جائیں. آج کے بیان کا جو ہوا ہے میاں کا بیان انشاءاللہ وہ جمعہ کے دن اشرفی کیسٹ والے پترے والی مسجد کے سامنے دیوان شاہ پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اسٹیج کے آ کر آپ یہاں پر جو نظام پورے میں بیان ہوا تھا میاں کا اس کیسٹ کو آپ حاصل فرما سکتے ہیں. آپ حضرات جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی کتاب لیتے جائیں. ہدیتاً تحفاً 20 روپے کی قیمت ہے اور اس کو آپ حضرات گیٹ کے پاس حاصل کر سکتے ہیں. جشن آمد رسول اور 100 روپے کی حضور غازی ملت کی کتاب کیسٹ جو یہاں پہ دستیاب ہے. 100 روپے میں 4 کیسٹ. انوار مدینہ مسجد کی تعمیر کا کام چالو ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ تعاون کریں. عیدگاہ روڈ بھیونڈی. لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں. آپ حضرات انوار مدینہ مسجد کی تعمیر کا کام چالو ہے.